الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا آپس میں جو رشتہ بیان فرمایا ہے وہ اخوت کا ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اگر ان میں آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو. اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز کو وضاحت کے ساتھ کھل کر بیان فرمایا، اور اس حدیث میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان سے رشتے کو بھی بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو اس رشتے میں جتنا دھیان رکھے، جتنا اہتمام کر لے، جتنا دوسرے مسلمان کا اکرام کر لے، تو اس کو اللہ پاک کتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیں گے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بھی بیان فرمایا. اسی طریقے سے آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی، یعنی آپ کو نبوت ملی تو کس جگہ پر؟ مکہ مکرمہ میں. جو آپ کا مولد بھی ہے، آپ کا مسکن بھی ہے، سب کچھ ہے. وہی جگہ آپ کی جائے بعثت بھی بنی. نبوت آپ کو غار حرا میں مکہ مکرمہ میں دی گئی.
لیکن ایک وقت آیا کہ بامر مجبوری ہجرت کا حکم دیا گیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو پہلے بھیجا، خود بھی تشریف لے گئے، اور ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ سے کہاں تشریف لے آئے؟ مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو وہاں کے مقامی میزبان تھے، آپ جانتے ہیں کہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ انصار کہتے ہیں۔ جانے والے مہاجرین ہیں اور استقبال کرنے والے، میزبانی کرنے والے انصار ہیں۔ جب یہ مہاجرین مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور انصار ان کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں جانے کے بعد انصار اور مہاجرین میں بھی ایک رشتہ قائم کیا، اور اس رشتے کو بھی کیا کہا گیا؟ مواخات کہا گیا، بھائی چارگی کا رشتہ۔ ایک انصاری ایک مہاجر آپس میں بھائی بھائی بنائے گئے۔ ایسا ہوا نہیں ہوا دوستو؟ اخوت کا رشتہ۔ اللہ کا کلام تعارف کراتا ہے تو اخوتن سے، کہ ایمان والوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ بھائی بھائی ہونے کا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تعارف کرواتے ہیں تو المسلم اخو المسلم سے، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین اور فضیلت والی ہجرت ہوئی، اور مہاجرین مکہ مدینہ پہنچتے ہیں تو آپ جو رشتہ قائم فرماتے ہیں وہ ہے بھائی بھائی ہونے کا۔ یہ لفظ بڑی اہمیت کا حامل ہے دوستو، اور اس نے پوری امت کو ایک سبق دیا، ایک پیغام دیا، ایک بات سمجھائی کہ سارے رشتے دنیا میں بن سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو پائیداری، جو عقیدت اور جو دل کے جذبات وہ بھائی چارگی کے رشتے سے وابستہ ہے، وہ کسی اور رشتے سے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستو، بزرگوں، مشکل حالات اس وقت بھی ہوئے، مشکل حالات آج بھی امت کے سامنے۔ بہت سارے مسلمان اس وقت بھی ہجرت کر کے پہلے حبشہ گئے، پھر حبشہ گئے، 2 مرتبہ حبشہ کی ہجرت ہوئی، تیسری مرتبہ مدینہ ہجرت ہوئی، اور اس کے بعد انسانی تاریخ نے آج تک دیکھا کہ بہت اسلامی ممالک پر حالات آئے، سب کچھ ہوا، مجبوری کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنا ملک چھوڑ کر کے ہجرت کرنا پڑی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو تربیت دی، رہنمائی فرمائی۔ تو ہجرت مہاجرین الی المدینہ، جو مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ نے ان کے آپس میں مواخات کا، یہ لفظ تھوڑا سا سمجھ بھی لیں، یاد بھی رکھیں تو یہ فائدہ دے گا دوستو۔ ان کے درمیان آپ نے جو رشتہ قائم فرمایا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مواخات۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ مواخات، میم واو الف خا الف تا۔ یہ اخوت سے ہے، اور اخوت کا لفظ اخن سے ہے۔ عربی میں بھائی کو اخن کہتے ہیں، بہن کو اختن کہتے ہیں، اور یہ رشتہ جب جڑتا ہے تو اس کو اخوت کہتے ہیں، اور بڑے پیمانے پر ہو تو اس کو مواخات کہتے ہیں۔ تو آپ نے انصار مدینہ میں جو مقامی لوگ تھے اور مہاجرین مکہ میں جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے،
ان کے درمیان جس رشتے کی بنیاد قائم فرمائی اس رشتے کو کیا کہا گیا؟ مواخات. کہ یہ انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں گے، جوڑ پیدا کیے. آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ بھئی تمہارا آپس کے اندر کلمے کا رشتہ ہے، دین کا رشتہ ہے. آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ تمہارے پڑوسی ہے، تمہارے پڑوس میں آ کر رہیں گے، پڑوس کا رشتہ ہے تمہارے درمیان. لیکن ان سب سے ہٹ کر آپ نے جو لفظ یہاں پر بنیاد میں رکھا وہ مواخات کا رکھا. اس کی وجہ کیا تھی اور اس میں امت کے لیے ایک عبرت اور سبق کی کیا باتیں ہیں؟ وہ باتیں دوستوں آج کی مجلس میں ہمیں تھوڑی سی سمجھنی چاہیے. بہت ساری حکمتیں اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی، بڑی بصیرت سے نوازا. آپ کا کوئی ارشاد مبارک، کوئی عمل مبارک وہ خیر سے، حکمت سے، تدبر سے خالی نہیں ہے. امت کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے. علماء امت نے ہر حدیث پر، آپ کے ہر قول پر، ہر فعل پر محنت کر کے اس سے ایک سبق اور ایک نتیجہ نکالا ہے. انصار اور مہاجرین کو آج سے 1447 سال پہلے کیوں جوڑا گیا؟ کیا وجہ پیش آئی؟ 3 باتیں اس میں بڑی اہم ہے دوستو. 3 باتیں. سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اس دین کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے، گنجائش ہے، نرمی ہے، لچک ہے، برداشت ہے، وسعت قلبی ہے، وسعت ظرفی ہے، معافی ہے، سب کچھ ہے. لیکن ایک بات ایسی ہے جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منتنا فرمایا. منتنا، نتن کے معنی آتے ہیں بدبودار ہونے کے. جو چیز خراب ہو کے سڑ کے بدبو کرنے لگ جائے اس کو منتنا کہتے ہیں. اس دنیا میں ایک عمل ایسا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کے بارے میں سنا تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو یہ بدبودار باتیں. اور کس چیز کو آپ نے بدبودار فرمایا؟ قومی عصبیت کو. عصبیت کہ میں یہ، آپ یہ، میں اس زبان کا، آپ اس زبان کے، میں اس قوم کا، آپ اس قوم کے، میں اس علاقے کا اور آپ اس علاقے کے، میں اس خاندان کا اور آپ اس خاندان کے، میں اتنے بڑے نسب کا اور آپ اس نسب کے. یہ جتنی چیزیں انسان کو فخر کی طرف، تکبر کی طرف لے آتی ہے دوستو، اور کلمے کی بنیاد کے باوجود ایک مسلمان یہ کہے کہ فلاں لوگ، بھائی وہ تو وہ ہے، فلاں قوم وہ تو ذرا ڈی گریڈ سی ہے، نیچ سی ہے. یہ آپ علیہ السلام نے اتنی ناپسند فرمائی کہ فرمایا یہ تو ایک بدبودار چیز ہے جس نے سڑ کر بدبو چھوڑ دی. چھوڑ دو اس چیز کو. جو مہاجرین مکہ سے آ رہے تھے ان کا خاندانی نسب الگ تھا، اور جو انصار مدینہ منورہ میں تھے ان کا نسب الگ تھا. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ دونوں کا نسب اوپر جا کے ایک جگہ پہ مل جاتا ہے. یہ دو آپس میں جڑ جاتے ہیں. لیکن سوال یہ کہ اوپر کے جڑے ہوئے لوگ آگے چل کر جدا کیوں ہوئے؟ ایک نارمل کامن سی بات ہے دوستو. آج بھی ہم اپنے ملک میں، شہروں میں، ماحول میں دیکھتے ہیں
کہ بہت سارے اقوام ایسے ہیں جو اپنے صوبے کو چھوڑ کے کہیں اور چلی گئی، کسی اور ملک میں چلی گئی. کیا ہوا بھئی؟ خاندانی اختلاف ہوا، برادری میں اختلاف ہوا، بات قتل و قتال تک چلی گئی. ایک حصے نے اپنا سامان، بیوی بچوں، گھر کو اٹھایا، وہ جگہ سے دوسری جگہ آ گئے. یہی ہوا تھا. دو بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہوا. یہ بھی ایک داستان ہے دوستو پوری، ابھی ہم اس میں نہیں جاتے. دو بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہوا اور اس اختلاف کے حل کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ ایک بھائی وہ عرب کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا، وہ سرزمین عرب سے چلا گیا. ایک بھائی یہاں پر رہ گیا جو بعد میں انصار بن گئے. جو بھائی چلا گیا تھا بالآخر ہوتے 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 ان کی اولاد میں پھر ایک فرد مکہ مکرمہ آیا. یہی لوگ بعد میں مہاجرین مکہ بنے. تو معلوم ہوا کہ اوپر جا کے تو ان کا نسب ایک ہوتا ہے، دوبارہ نیچے اختلاف کی وجہ سے الگ ہوئے. لیکن انسان کا مزاج اور فطرت یہ ہے دوستو کہ بڑوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہوا ہو، کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہو تو بچے اس کو یاد رکھتے ہیں، دلوں میں رکھتے ہیں. انسان ہے کبھی نہ کبھی دل میں خیال آ جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امکانی احساس کا دروازہ بھی بند کر دیا کہ ایسا نہ ہو کوئی شرارت کر لے. مدینہ میں یہود بھی تھے، منافقین بھی تھے، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. آپ نے اس قومی عصبیت کو، اس ذات پات کے تصور کو ختم کرنے کے لیے ان کو آپس میں جوڑ دیا. ایک انصاری کے ہاتھ میں ایک مہاجر کا ہاتھ دے دیا اور اس تعلق اور رشتے کو نام کیا دیا؟ مواخات کا. کہ بھئی آپ لوگ آپس میں آج سے بھائی بھائی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ معلوم ہوا کہ آج بھی اگر دنیا میں امت مسلمہ میں جوڑ پیدا کرنے کی جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کسی اور عنوان سے کامیاب نہیں ہوگی جب تک اس میں سیرت کا یہ عنوان نہیں شامل کیا جائے دوستو. وہ مواخات ہے. ایک تو آپ کے پیش نظر یہ تھا. دوسری اہم ترین بات دوستو، مکہ مکرمہ سے آنے والے ہجرت کر کے آ رہے تھے، اور جو بندہ ہجرت کرتا ہے نا وہ خوشی سے نہیں کرتا، وہ سہولت سے نہیں کرتا، وہ بڑی آزمائشوں سے گزر کے آتا ہے. اس نے اپنا بنا بنایا گھر چھوڑا ہوتا ہے، لگا ہوا کاروبار چھوڑا ہوتا ہے، اپنے بڑوں کی قبریں چھوڑ کے آ رہا ہوتا ہے، بہت سارے رشتہ داروں کو پیچھے کر کے آ رہا ہوتا ہے، لٹا پٹا بیچارہ ٹوٹا پھوٹا ہو کے آ رہا ہوتا ہے. ذہن بھی پریشان، جسم بھی پریشان، احوال بھی پریشان، سب کچھ ہے. ایسے موقع پر ان آنے والوں کو تسلی دینا، حوصلہ دینا، دلاسا دینا، ان کا دست و بازو بننا، یہ اس امت کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے دوست. اس لیے آپ دیکھیں نا، ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں پاکستان کے، لیکن خدا نخواستہ اللہ ہمارے اس ملک کی تا قیامت حفاظت فرمائے. اگر کوئی حادثہ ہو، آسمانی زمینی پریشانیاں ہو، تکلیفیں ہو، کہیں سیلاب آئے، طوفان آ جائے، آندھی آئے، زلزلہ آئے، تو باوجود ساری کمزوریوں کے اللہ نے اس قوم میں مزاج رکھا ہے کہ یہ دوڑتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں وہاں. یہ سبق ان کو دنیا کے کسی اور طریقے نے نہیں سکھایا، صرف سیرت طیبہ نے سکھایا ہے کہ بھئی آپ نے اب ان لوگوں کی تکلیف میں ان کا دلاسا بننا ہے. اب مہاجرین ہجرت کر کے آ رہے ہیں، بیچارے پریشان ہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے آ رہے ہیں، کیا بنے گا؟ اب غور کیجئے گا دوستو، آنے والا مہمان ہوتا ہے اور جو گھر میں ہوتا ہے وہ میزبان ہوتا ہے. اس لحاظ سے مہاجرین کیا تھے؟ جی مہمان تھے.
اور انصار کیا تھے؟ میزبان تھے. لیکن مہمان کی مہمان نوازی کا حق کتنے دن چلے گا؟ اگر مہمان گھر آ جائے، اور یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے نا، شرعی مسئلہ ہے کہ اگر مہمان آپ کے گھر آ جائے مہمانی کی نسبت سے، کتنے دن میزبان پر لازم ہے کہ مہمان سمجھ کر اس کے لیے اکرام زیادہ کرے، اس کا خیال رکھے؟ کتنے دن ہے دوستوں؟ 3 دن. کتنے دن؟ 3 دن. 3 دن دسترخوان میں فرق آئے گا. سب چیزوں میں ایک فرق محسوس ہونا چاہیے. مہمان کا حق مہمان ہونے کے اعتبار سے شرعی طور پہ 3 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں. دیکھیں اس دین میں کتنی بڑی راحت اور سہولت ہے. بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں نا، کہتے ہیں یار آ کے بیٹھ گیا، اب جانے کا نام بھی نہیں لے رہا. اس لیے کہ ہم نے یہ مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہے، نہ میں نے سمجھا نہ مہمان نے سمجھا. شریعت کہتی ہے کہ مہمان 3 دن، اس کے بعد وہ نارمل بندہ ہے، لہذا وہ آپ کو نہیں تنگ کرے گا، نہ کھانے میں آپ اس کے پابند ہیں، نہ کوئی خاص اہتمام میں. جو آپ پکائے وہ اس کو کھلائیں، جس وقت آپ کھائیں اس کو کھلائیں، جو بستر آپ کے لیے لگے اس طرح کا بستر آپ اس کے لیے، اب کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو بھائی مہمان نوازی تو زیادہ سے زیادہ اگر شرعن کوئی کرے تو وہ 3 دن ہے. لیکن انسان اور پھر کلمہ گو مسلمان، اس کو اللہ نے ایک مروت دی، وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ مہمان کے حق میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. چاہے وہ مہمان 1 مہینے بیٹھ جائے، 2 مہینے بیٹھ جائے، 20 دن بیٹھ جائے، یہ پھر بھی بیچارہ لگا رہے گا. اب یہ جو مہاجرین آئے تھے تو مہمان، لیکن کب تک کے؟ 3 دن تو نہیں تھے، 3 مہینے کے بھی نہیں تھے. آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ ساری زندگی کی میزبانی اور مہمانی ہے. اور اگر میں اس عنوان سے ان کو یہاں روکوں اور انصار سے کہوں کہ بھئی دیکھو یہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کی مہمان نوازی کرو، تو انصار میزبانی کے تکلف میں پڑے ہوئے ہوں گے اور مہاجرین مہمانی کے تکلفات میں مبتلا رہیں گے. جانبین ایک بوجھ کے ساتھ چل رہے ہوں گے. آپ نے دونوں کے درمیان ضیوفیت کا، مہمان نوازی کا رشتہ ہی نہیں رکھا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ انصاری اور مہاجر ان میں آپس میں رشتہ کیا ہے؟ مواخات کا. کون سا رشتہ ہے؟ بھائی بھائی ہونے کا رشتہ ہے. یہ بھائی ہیں آپس میں. اور آپ بتائیں اگر ایک بھائی مثال کے طور پہ اگر وہ سہولت وسعت میں آئے، کسی وجہ سے وہ اپنا گھر الگ بھی کر دے، لیکن وہ دوسرے بھائیوں سے جب ملنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی ایسا بوجھ نہیں ہوتا انسان پر. کہتے ہیں بھئی آپ کا گھر ہے، آپ جو کھائیں جو پیئیں جہاں آرام کرے. اخوت اور مواخات کا رشتہ تکلفات کو ختم کر دیتا ہے، بوجھ ختم کر دیتا ہے. دوست آپ نے اس بوجھ کو ختم کر دیا کہ بھئی اب اپنے آپ کو سہولت کے ساتھ رکھو، اب اپنے آپ کو راحت کے ساتھ رکھو، اور تمہیں جب سہولت پیدا ہو جائے تم اس سہولت سے فائدہ اٹھا لیا کرو اپنے لیے. چلے. اور انہوں نے بھی کمال کیا، مہاجرین مکہ نے کمال کیا کہ جب یہ آئے اور مواخات قائم ہوئی تو انصار مدینہ ان کو لے گئے اور کہا کہ یہ کمرہ آپ کا، یہ کمرہ ہمارا، یہ میری زمین آدھی آج سے آپ کی، آدھی میری ہو گئی، جو حکم دے آپ. انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ کہا ہم تو مکہ مکرمہ کے تاجر لوگ ہیں، ہم نے تجارت سیکھی ہے، اور مدینہ منورہ بہت بڑی منڈی ہے تجارت کی. آپ بوجھ نہیں لیں، آپ ہمیں صرف بازار کا راستہ دکھا دیں، باقی یہ کہ کمانا، اسباب جمع کرنا، کاروبار چلانا یہ ہم خود کر لیں گے. بات سمجھ گئے دوست؟ کچھ چیزیں مہمان کو بھی سمجھنی پڑتی ہے، وہ بوجھ نہیں لیں. آج دوستوں ہمارے ساتھ طویل عرصہ گزار کر جانے والے ہمارے افغان مہاجرین جا رہے ہیں نا ہمارے ملک سے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی 2 سال 5 سال کی بات نہیں ہے، 30 سال سے اوپر کا عرصہ ان مسلمان بھائیوں نے اس ماحول میں رہ کر گزارا ہے. اور
سلام عقیدت ہے اس قوم کو، اس ملک کو، جس نے ان مسلمان بھائیوں کی شدید تکلیف کے وقت، ان کے تو چاروں طرف باقی ملک بھی ہے نا، لیکن جب روس نے ان کو دبایا اور تہو تیغ کرنے کی کوشش کی، وہ پریشان ہوئے، تو ان بھائیوں کو بھی آج تک یاد ہوگا کہ وہ کون سا ملک تھا جس نے اپنی سرحدیں ان کے لیے کھول دی کہ آ جائیں۔ یہی واحد اسلامی ملک تھا نا، اور یہاں کے رہنے والوں نے میزبانی کا حق ادا کیا، ہم سمجھتے ہیں، ان کو زمینیں دی، ان کو کاروبار کی اجازت دی۔ آج آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بڑے بڑے تجارتی کاروبار ہمارے ان افغان مہاجرین بھائیوں کے پاس ہے، اس پر کس نے کوئی ناراضگی ظاہر کی؟ ہمارا ایمانی رشتہ ہے۔ لیکن بالآخر چلتے چلتے اب ایک وقت آ رہا ہے، اب ان کا ملک آزاد ہوا، سہولت کی طرف گئے، اب وہ اپنی ایک مستقل منظم زندگی کی طرف آ گئے، تو اب انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے اگر وہ اپنے ملک کی طرف جائیں تو ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہماری بے اکرامی ہوئی۔ نہیں، بے اکرامی ہوتی تو 30 سال کیوں آپ حضرات کو دل سے لگا کے رکھا ہے بھائی، ہر چیز کی۔ لیکن جہاں سے آپ ہجرت کر کے آئے، آج وہ زمین آپ کی آزاد ہو گئی، آپ کا ملک آپ کے پاس ہے۔ انتظامی امور اور معاملات کی وجہ سے اگر آپ کو آج جانا پڑ رہا ہے تو محبت کے ساتھ جائیں، ناراضگی کے ساتھ نہ جائیں۔ اور یہاں سے رخصت کرنے والوں کو چاہیے کہ بغیر کوئی غلط بات کیے ہوئے، کوئی دل میں برے خیالات لاتے ہوئے، انہی محبتوں کے ساتھ ہم ان کو رخصت کریں۔ ہمارے پاس تو اس کے نظائر موجود ہیں نا تاریخ میں، ہجرت پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی ہو چکی۔ تیسری اہم بات دوستو، اور غور کریں گے کہ آپ نے انصار اور مہاجرین میں مواخات کا رشتہ کیوں قائم فرمایا؟ مہاجرین وہ تھے جن کی زندگی کا بڑا حصہ کہاں گزرا تھا؟ مکہ مکرمہ میں۔ دماغ کو حاضر رکھیں دوستو، بات ختم ہو رہی ہے بس۔ مہاجرین کی زندگی کا تقریباً حصہ مکہ میں گزرا تھا، اور انصار کا کہاں گزرا؟ مدینہ میں، یہاں تک پہنچ گئے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تقریباً حصہ کہاں گزرا تھا؟ مکہ مکرمہ۔ مہاجرین بھی مکہ میں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی مکہ میں، انصار مدینہ میں۔ پیغمبر کی صحبت سے، پیغمبر کی تربیت سے، پیغمبر کے علوم سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے مہاجرین تھے یا انصار تھے؟ جی مہاجرین تھے نا، اس لیے کہ مکہ میں تھے۔ ایک عالم کراچی میں ہے، حضرت شیخ الاسلام صاحب کراچی میں رہتے ہیں، یہیں پہ ان کی زندگی گزر رہی ہے، اللہ ان کی عمر صحت میں برکت فرمائے۔ تو یقیناً کراچی والوں نے حضرت کے وجود سے زیادہ استفادہ کیا ہوگا، اس لیے اگر وہ کہیں چلے جائیں تو دنیا امٹ کر ان کے پاس آتی ہے کہ حضرت تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس آئیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا تقریباً حصہ مکہ میں گزرا، آپ کے علوم نبوت کا تقریباً حصہ مہاجرین کے پاس تھا، انصار تو اب سیکھنے کے لیے آئیں گے نا۔ تو انسان جب علم اور تربیت کا حلقہ لگاتا ہے نا، مجلس لگاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ تکرار کرواتا ہے، سبق کا ریویژن کرواتا ہے، باقی ساتھی سامنے بیٹھ کر اس سبق کو سنتے ہیں۔ تو کروانے والے کا علم کرنے والوں کے علم سے زیادہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ اب مہاجرین کے پاس علم زیادہ ہے، انصار کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے چاہا کہ یہ انصار بھی میرے علوم کو سیکھ لے مہاجرین سے، آپ نے دونوں میں مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ یہ آپس میں جو کر زندگی گزاریں گے تو میرا علم ان کی طرف بھی منتقل ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ ایک ہجرت کا عمل، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی حکمت اور بصیرت کے ساتھ اس امت کی تربیت فرمائی ہے دوست۔
اس لیے آج جو یہ شرنگیزی کی باتیں ہیں، یہ جو غلط باتیں ہیں، یہ بدبودار باتیں کہ فلاں چونکہ اس قوم کا ہے، اس زبان کا ہے، اس رنگ کا ہے، اس نسل کا ہے، یہ ضرور بگڑا ہوا ہوگا، ہم رائے قائم کر دیتے ہیں۔ ایمانی رشتہ، کلمے کا رشتہ، مواخات کا رشتہ، وہ سب وہاں سے ختم ہو کے نکل جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا تعارف انما المؤمنون اخوۃ، المسلم اخو المسلم، اس سے سمجھ میں آیا کہ مومن مومن کے لیے اور مسلمان مسلمان کے لیے آپس میں کیا ہے دوستوں؟ بھائی بھائی کا رشتہ رکھتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔